بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 109 ہے، جس کا عنوان ہے باب لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبيناهم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو جو مسلمان کہلاتا تھا فرمایا کہ یہ جہنم والوں میں سے ہے۔ جب لڑائی کا وقت آیا تو وہ شخص خوب بے جگری سے لڑا اور اسے کافی زخم لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، جسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، وہ تو آج خوب بہادری سے لڑا اور لڑائی میں ہی مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کی طرف گیا۔ بعض مسلمان قریب تھے کہ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے کہ اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ وہ مرا نہیں، البتہ شدید زخمی ہو گیا ہے۔ جب رات ہوئی تو وہ اپنے زخموں کی شدت اور تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور خودکشی کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حکم فرمایا۔ حضرت بلال نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو مسلمان ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر آدمی سے بھی اس دین کی تائید اور نصرت کا کام لے لیتے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں: عبد بن حمید الکسی، معمر بن راشد الازدی، ثقۃ ثبت فاضل، الزہری محمد بن مسلم، ابن المسیب سعید بن المسیب بن حزن، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں امام صاحب نے اپنے 2 اساتذہ کرام کو ملا کر ذکر کیا ہے، اور اس میں تحدیث، عنعنہ، یہ دونوں صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت زہری حضرت ابن مسیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن مسیب فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ اور یہ جو سند اس حدیث کی ہے یہ اصح الاسانید کہلاتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصح الاسانید یہ ہے کہ ابو الزناد عن الاعرج، اور وہ روایت کریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ والی سند یہ اصح الاسانید ہے۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین 7 کے رئیس ہیں، جن سے 5374 روایات نقل کی گئی ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس روایت کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے اندر شریک ہوئے، جبکہ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ یہ غزوہ خیبر تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ احد تھا۔ آگے فرمایا کہ فقال لرجل،
تو اس کا مطلب ہے فی شأنہ، یعنی ایک صاحب کی حالت کے بارے میں فرمایا۔ فقاد بعض المسلمین ان یرتاب، یہاں بتایا کہ ان قادہ کی خبر پر داخل ہے اور یہ جائز ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے اسلام سے نکلا یا کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گیا۔ اور اس ندا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو احباب شک میں پڑ رہے تھے ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر شک کرنا یہ اسلام کو ضرر پہنچاتا ہے اور یہ ضرر دخول جنت سے مانع ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں فرمایا کہ بالرجل الفاجر، تو فاجر یہاں عام ہے، چاہے کافر ہو یا فاسق ہو، تو دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ ممن یدعا بالاسلام، یہ مجہول پڑھا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان تصور کیا جاتا تھا یا اس کو اسلام کے ساتھ موصوف کیا جاتا تھا، بظاہر وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا تھا۔ اور ایک نسخے میں یدعی الاسلام کے الفاظ بھی ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا تھا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ اور آگے جو فرمایا کہ ھذا من اہل النار، یعنی اس شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ فلما حضرنا القتال، جب ہم لڑائی کے اندر حاضر ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو الفاظ ہے حضرنا، ہم قتال میں حاضر ہوئے، اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ فتح خیبر کا موقع تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس آدمی نے سخت قتال کیا یہاں تک کہ اس کو زخم لگا، یعنی اس کو تیر لگا، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس کو بہت زیادہ زخم لگ گئے۔ تو آپ علیہ السلام سے یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، وہ تو ابھی شدید قتال کر کے وفات پا گیا ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ آنفاً اس کے اندر دو لغت ہے، یعنی الف کو مد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور قصر کے ساتھ بھی، لیکن مد والی لغت یہ فصیح ہے۔ تو صحابی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، حالانکہ اس نے تو شدید قتال کیا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوگی، یا یوں کہہ لے کہ وہ شہید ہو گیا، تو یہ بات وہ اپنے گمان کے مطابق کر رہے تھے، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں مرا تھا۔ اور یہ جو صحابی پوچھ رہے تھے یہ اصل میں تعجب کے طور پر پوچھ رہے تھے کہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص اللہ کے دین کی اس قدر مدد کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہے۔ تو جب صحابی نے یہ بات کہی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الی النار، یعنی کہ ہوا ذاہب الی النار، وہ جہنمی ہے۔ محلب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو قتل کر لے یعنی خودکشی کر لے وہ جہنمی ہے، یہ تو خاص اس شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور ابن التین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا یہ مطلب ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہ فرمائی تو وہ اہل نار میں سے ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جب اس کو زخم پہنچا ہو تو پھر وہ ایمان کے اندر شک میں پڑ گیا ہو، یا پھر اس نے اپنے آپ کو قتل کرنا حلال سمجھا ہو اور حلال سمجھ کر اس نے کفر کی حالت میں وفات پائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی اس احتمال کی تائید ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، کہ جنت کے اندر تو صرف مسلمان جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کافر ہو چکا تھا ان احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کی بنا پر۔ ہم علی ذالک، یعنی ابھی یہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چیت کر ہی رہے تھے اس شخص کے بارے میں کہ اچانک ایک صاحب نے آ کر کہا کہ انہو لم یمت، کہ وہ مرا نہیں بلکہ معاملہ یہ پیش آیا کہ اس کو زخم لگ گئے تھے اور اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ آگے فرمایا کہ لم یصبر علی الجراح، یعنی کہ وہ اپنے زخموں کی شدت کی وجہ سے صبر نہ کر سکا۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ فوجد الرجل علم الجراح، کہ اس نے زخموں کی تکلیف محسوس کی تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، یعنی اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ، کہ اس نے اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف بڑھایا، اس میں سے تیر نکالے اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام کے پاس جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچا کر دکھایا، فلانے نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ و رسول۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ علیہ السلام کو اس غیب کے وقوع کی خبر دی گئی جس کی آپ علیہ السلام نے خبر دی تھی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اگرچہ اس کے ساتھ چیلنج کا قول جڑا ہوا نہیں تھا۔ یعنی اصل میں با حضرات یہ کہتے ہیں کہ معجزہ اس کو کہیں گے کہ جس کی مثل لانے کا چیلنج خود نبی کریں، اور جس خارقی عادت امر کے ساتھ نبی مثل لانے کا چیلنج نہ کر رہے ہوں تو اس عمل کو معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ کرامت کہیں گے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ نبی سے جو بھی خارقی عادت فعل وجود میں آئے گا، چاہے اس کے ساتھ چیلنج اور تحدی کا دعویٰ جڑا ہوا ہو یا نہ جڑا ہوا ہو، وہ بہرحال نبی کا معجزہ شمار ہوگا۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مسلم لوگ داخل ہوں گے، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے الا مؤمنون، کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے، اور مومن اور مسلم ہم معنی ہی ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث پاک کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا عمل ایمان کے منافی ہے، اور اسی وجہ سے اس روایت کو ابواب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت سوائے ایمان والوں کے بقیہ سب پر حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بعض دفعہ گنہگار لوگوں کے ذریعے سے بھی مدد کروا لیتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب ایک شخص کے بارے میں خبر دی، اور ظاہری بات ہے یہ غیب کا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بات کو سچا کر دکھایا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مصلحت شرعیہ پیش نظر ہو تو کسی برے آدمی کی حالت کی خبر دینا یہ بھی جائز ہے، اس سے بچانے کے لیے یا اور دیگر مقاصد کے لیے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس قدر عظیم ہے اور اس کا مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اسلام کی مدد اہل اسلام اور غیر مسلمین سے بھی کروا لیتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی حکم لگانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاتمے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دنیا سے جانے کا آخری وقت کیسا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القدر میں باب العمل بالخواتیم کے عنوان سے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اور اس میں مختلف روایات لائے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ کسی کے عمل سے تعجب نہ کرو یہاں تک کہ اس کے خاتمے کو دیکھ لو۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر بھی چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔